مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں لوگ بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا۔ مولانا نے مجھے کہا کہ یہ مسئلہ بیان کرو کہ یہ لوگ خالی ایک دو کینچیاں مارتے ہیں اور پورا بال نہیں اتارتے، تو ان کا احرام نہیں کھلے گا، یہ ہمیشہ احرام میں ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ میں نے مسئلہ بیان کیا۔ ایک آدمی نے کہا میں نے تو 8 عمرے کیے لیکن بال یہی ہیں، منڈائے نہیں۔ میں نے کہا سارے بال ختم کرنے پڑیں گے، سب گناہگار ہو، فوراً جاؤ۔ اگلے دن وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن داڑھی بھی نہیں ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب سے میں نے کہا یہ وہی شخص ہے؟ کہا آپ کے مسئلے تو اس طرح ہوتے ہیں۔ کہا آپ نے کہا سارے بال اتارو، تو اس نے کہا صاحب جی آپ ہی نے کل بولا سارے بال، تو میں نے کہا یہ بھی اتار دیتے، داڑھی منڈا کیا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے الجھتے ہیں جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو یہ کہیں گے السلام علیکم۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو جاگتے ہیں رب کے لیے سجدے اور قیام میں، یعنی پوری رات گزارتے ہیں۔ اور وہ لوگ یبیتون، بات یبیتو کے معنی آتے ہیں رات گزارنا، جو رات بھر رہتے ہیں رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں پروردگار دور کر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب سخت چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے اور برا ٹھہرنے کا مقام ہے۔ مستقر جہاں آدمی قرار کرے، اور مقام جہاں آدمی ہمیشہ رہے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور رہتے اس کے درمیان قائم۔ نہ اتنا خرچ کرو کہ فضول خرچ کہلاؤ، نہ اتنی تنگی کرو کہ بخیل بنو، بین بین رہو۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور معبود، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرتے ہیں اس انسان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور حق قتل کی ہے۔ ولا یزنون، اور یہ زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یلقا اثاما، ملے گا بڑے گناہوں سے، یضاعف لہ العذاب، 2 چند کیا جائے گا اس کا عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں ذلیل۔ الا من تابا، مگر وہ جس کسی نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کیا عمل نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ لوگ ہیں کہ بدل دے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ وکان اللہ غفورا رحیما، یہ عجیب لوگ ہیں کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی 3 تفسیریں۔ ایک تفسیر یہ کہ گناہوں کے بعد توبہ قبول ہو جائے گی اور نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی، تو گناہوں کے بعد اللہ نے ان کو نیکیاں دے دی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور یہ عام ہے دنیا کے اندر۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی زندگی اور عمر میں جتنے اس سے گناہ صادر ہو رہے تھے، اس کے بدلے میں اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی۔ مثلا زنا کے ماحول میں نکاح نصیب ہوا، اسراف کے ماحول میں اعتدال نصیب ہوا، کنجوسی کی اخلاقیات میں بخل سے بچنا نصیب ہوا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے بچا لے گا. یبدل اللہ سیئات، یہ جو جوانی میں داڑھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، یہ اس کے مصداق ہے. تیسری تعبیر یہ ہے کہ اس نے تو گناہ کیا تھا لیکن وہ دوسرے کے لیے سبب نیکی بن گیا. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رات کو زکوٰۃ نکالی، غلطی سے ایک مالدار کو ملی اور ایک کنجوس کو ملی اور ایک ظالم اور چور کو ملی. بہت افسوس کیا، خدایا میں نے تو تیرے نام پہ زکوٰۃ نکالی، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ غنی اس کو عبرت ہو گئی اور وہ سخی بن گیا، اور وہ چور اس نے چوری سے توبہ کی. اسی طرح دوسرے بدچلن نے بھی اپنی معصیت سے توبہ کی. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور یہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. 3 تفسیریں ہو گئی. وَمَن تَابَ، اور جس کسی نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کیا نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس وہ توبہ کرے گا اللہ کے حضور توبہ کر کے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو شہادت نہیں دیتے جھوٹ کی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب گزرتے ہیں بیہودہ کاموں پہ، مَرُّوا كِرَامًا، تو گزرتے ہیں عزت سے. بھئی لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے، لوگ وی سی آر دیکھ رہے ہوٹلوں میں، آپ کیوں طالب علم ہو کر کے وہاں بیٹھتے ہیں؟ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات سے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، نہیں گرتے ہیں اس پر بہرے اور اندھے ہو کر، عبرت لیتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے پروردگار دے ہم کو ہماری بیویوں میں سے اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک. بیوی ہو تو ٹھنڈک والی ہو، بچے ہو تو ان سے ہر روز ماں باپ خوش ہو، ان کے کارناموں اور صلاحیتوں پر وہ خوش ہو، اللہ کے شکر گزار ہو. بخاری جلد ثانی صفحہ 701 پر قال الحسن وَمِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ الرَّجُلِ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بھی ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کا امام. یہ کیا امام ہے؟ امام دیوبندی ہے، مقتدی بریلوی. آدھے نمازی سر ڈھکے ہوئے ہیں اور آدھے ننگے سر ہے، پہلی صفوں میں داڑھی مونڈے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی امامت ہے؟ یہ تو عذاب الہی ہے. کیونکہ گونگا امام شیطان ہوتا ہے. گونگا امام ہے، نہ صفوں کا کہتا ہے، نہ پانچے اوپر کراتا ہے، نہ سر ڈکواتا ہے، نہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی کوشش کرتا ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں جن کو بدلے میں دیے جائیں گے دریچے بوجہ ان کے صبر کرنے کے. ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ویلقون فیہا، اور ان کو تلقین کی جائے گی اس میں دعا اور سلام کی. یہی لوگ جنتوں میں ایک دوسرے کو دعائیں اور سلام دیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، بہترین جائے قرار اور جگہ ہیں. قل ما یعبأ بکم ربی، آپ فرماؤ کوئی پرواہ نہیں کرے گا تمہاری میرا رب لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہ مانگتے. تقدیریں بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. لولا دعاؤکم، لولا توحیدکم، کیونکہ اصل دعا تو یہ ہے کہ ایک اللہ کو پکارا جائے. فقد کذبتم، بس تم نے اس کی تکذیب کی.
فسوف یکون لزاما، پسند قریب ہوگی مڈ بیڑ. لزام شیخ الہند نے ترجمہ کیا مڈ بیڑ، عذاب چمٹ جائے گا.